السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی یاسر ملوک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہمارے تعلیم کا حلقہ ہے فضائل قرآن میں سے۔ آج ہم قرآن میں سے ایک حدیث پڑھیں گے مع اس کی جو فائدہ ہے اس کے ساتھ انشاءاللہ۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ حق سبحانہ و تقدس کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں، اور اللہ تعالی شانہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسی کہ خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر۔ ایک بار پھر پڑھتے ہیں۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حق سبحانہ و تقدس کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں، اور اللہ تعالی شانہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسی کہ خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر۔ فائدے میں لکھتے ہیں، یعنی جس شخص کو قرآن پاک کے یاد کرنے یا جاننے اور سمجھنے میں اس درجہ مشغولی ہے کہ کسی دوسری دعا وغیرہ کے مانگنے کا وقت نہیں ملتا، میں دعا مانگنے والوں کے مانگنے سے بھی افضل چیز اس کو عطا کروں گا۔ دنیا کا مشاہدہ ہے کہ جب کوئی شخص شیرینی وغیرہ تقسیم کر رہا ہو اور کوئی مٹھائی لینے والا اس کے ہی کام میں مشغول ہو اور اس کی وجہ سے نہ آ سکتا ہو، تو یقیناً اس کا حصہ پہلے ہی سے نکال لیا جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اسی موقع پر مذکور ہے کہ میں اس کو شکر گزار بندوں کے ثواب سے افضل ثواب عطا کروں گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی صرف اور صرف دین میں رکھی ہے، اور دین زندگیوں میں آئے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں سب سے پہلی محنت جو ہے وہ ایمان کی محنت ہے، کلمے کی محنت ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ نبوت والا مبارک کام اللہ نے اس امت کے ذمے لگایا ہے، اور اللہ نے قرآن پاک میں اس امت کی تعریف فرمائی ہے کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے، تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے منع کرتے ہو، اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ تو میرے بھائیو، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی نیک عمل کرے اور دوسروں کو نیکی کی طرف بلائے، خود گناہ سے بچے اور دوسروں کو گناہ سے بچنے کی تلقین کرے۔ میرے بھائیو، اس امت کے پیدا کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اب نبوت کا دروازہ چونکہ بند ہو چکا ہے، نبی آنے والا نہیں ہے کوئی، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، قیامت تک انسان پیدا ہوں گے، ان سب تک اللہ کے دین کو پہنچانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیو، ہمارے کتنے غیر مسلم ہیں جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہمارے بھائی ہیں، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہمارے بھائی ہیں۔ ایک ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو ہمارے مذہبی بھائی ہیں، اور جو غیر مسلم ہیں ان بیچاروں تک دین کی بات پہنچانا اور کلمے کو پہنچانا، تاکہ وہ ہمیشہ کی ناکامی سے بچ کر ہمیشہ کی کامیابی میں جانے والے بن جائیں۔ میرے بھائیو، ایک تو دنیا کی کامیابی ہے کہ مال مل جائے، کوٹھی مل جائے، بنگلہ مل جائے، کار مل جائے، کاروبار اچھا ہو جائے، یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے، یہ ٹیمپریلی جس کو بولتے ہیں کہ یعنی تھوڑی کامیابی ہے جو کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جائے گی، یا تو مرنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی، اس کا سارا مال لٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور یا مرنے کے بعد تو ویسے ہی ختم ہونی ہے۔ اور جو مرنے کے بعد کامیابی ہے وہ ہمیشہ کی کامیابی ہے، اس کے بعد ناکامی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے، جس کا مفہوم ہے کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کو بھی موت دے دیں گے۔
ایک دمبے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا آج موت کو بھی موت آ گئی، آج کے بعد جو جنت میں چلے گئے وہ بھی ہمیشہ زندہ رہیں گے اور جو جہنم میں چلے گئے وہ بھی ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ تو میرے بھائیو، اس کے لیے محنت کرنا کہ ہم بھی حقیقی کامیابی ہمیں مل جائے اور حقیقی ناکامی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہم بچ جائیں۔ تو اس کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا، جدوجہد کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے دین کے لیے محنت کرے گا، جہد کرے گا، ہم اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولیں گے۔ کسی کو ہدایت ملے نہ ملے، جو بیان کر رہا ہے، جو دعوت دے رہا ہے نیکی کی طرف، اس کو ضرور ہدایت ملے گی، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو میرے بھائیو، انشاءاللہ ہم سب اپنے حال پر رحم کریں۔ آج جو فتنے اور فتنوں کا دور ہے، اور آج ہم خود دیکھ رہے ہیں اپنے یعنی نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، سب سے بڑا حکم، اللہ کا سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ نماز۔ نماز کے لیے آواز لگتی ہے 5 وقت۔ کتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو نماز میں کمزور ہیں، ان کے پاس جانا، ان کو فضائل سنانا، نماز ہی سے ہماری دنیا اور آخرت کے مسئلے حل ہوں گے، اس کا یقین دلانا کہ اس پر مسلمان کا یقین آ جائے۔ ایک صحابہ کا یقین تھا جو نماز سے اپنے مسئلوں کو حل کرواتے تھے۔ 2 رکعت نماز پڑھتے اور اپنے کھیت میں پانی نہیں ہے، اللہ سے دعا کی، اللہ نے بادل بھیجا، صرف ان کے کھیت پہ بارش ہوئی۔ جب بارش ہوئی، اس نے بارش کے بعد صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو اور کہاں کہاں تک بارش ہوئی ہے۔ وہ خادم کہتا ہے کہ میں باغ سے نکلا، باغ کے ارد گرد میں نے چکر لگایا، ہمارے باغ کے باہر ایک بوند بھی نہیں گری، صرف ہمارے باغ کے اوپر۔ تو یہ کیا تھا؟ یقین تھا کہ نماز سے اللہ میرے مسئلے کو حل کرے گا۔ آج اللہ معاف فرمائے، ہمارا اسباب پر یقین ہے، مال پر، چیزوں پر۔ تو یہ چیزیں کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی۔ اللہ چاہے تو چیزوں سے کام بنا دے، اللہ چاہے تو چیزوں کے ہوتے ہوئے کاموں کو بگاڑ دے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کر دیں، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے میری بھی نیت ہے، آپ سب بھی نیت کریں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر دین کو سیکھیں اور پوری دنیا تک پہنچائیں۔ تو آپ سب نیت کریں انشاءاللہ، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ نیکی کی بات دوسروں تک پہنچ سکے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ نیکی کی بات کو پھیلانے والا ایسا ہی ہے جیسے نیکی کرنے والا۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ سب بھی نیت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔